میرے پیارے وطن تو سلامت رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی کرامت بتاتا ہوں، جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس ولیوں کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، ان کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ہر ولی سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے ہر ولی کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ولی کا ذکر بھی گویا کہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو بھی میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا تو اس کے لیے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ اس کا ارشاد ہے جو اگر چاہے تو ایک اشارے سے گلی کے بھکاری کو بادشاہ بنا دے، اور بادشاہ وقت کو گلی کا بھکاری بنا دے۔ یہ اس کا ارشاد ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب العالمین ہے، ساری قوتوں کا مالک رب العالمین ہے۔ تو اب کیا کسی کے اندر اتنی ہمت ہے، کیا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالی سے جنگ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر اللہ تعالی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں اللہ کے ہر ولی سے محبت کرنی چاہیے، ہر ولی کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی کرامت بتاتا ہوں کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے، سرکار، میرا ایک بیٹا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ نیک ہے، بہت زیادہ صالح ہے، اس کو حاکم وقت نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی ہے۔ میرے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، میرا بیٹا بے قصور ہے، میرا بیٹا بے گناہ ہے، آپ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، اگر میرا بیٹا مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی عورت، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیرا بیٹا بے گناہ ہے، اگر تیرا بیٹا بے قصور ہے، اگر تیرے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو تیرے بیٹے کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اس بوڑھی عورت کو ساتھ میں لے کر حاکم وقت کے پاس میں جاتے ہیں، اور جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز وہاں پر پہنچے تو سرکار نے کیا دیکھا؟ سرکار خواجہ غریب نواز نے یہ دیکھا کہ اس کو پھانسی ہو چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ اب وہ بڑھیا بہت زیادہ رونے لگی اور سرکار خواجہ غریب نواز سے کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو میرا بیٹا مجھے واپس کرنا ہوگا، میں آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں جا سکتی۔ اتنا کہنا تھا، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنے عصا کو اٹھایا، اور عصا اٹھانے کے بعد میں اپنا عصا اٹھایا اور عصا اٹھانے کے بعد میں اس بڑھیا کے لڑکے کے سینے پہ رکھنے کے بعد میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا،
اے نوجوان لڑکے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اتنا کہنا تھا، وہ زندہ ہو گیا اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا۔ یہ شان ہے اللہ کے مقدس ولیوں کی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آقا کے دیوانوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر ان کی زبان میں اللہ رب العزت اتنی تاثیر دیتا ہے کہ اگر یہ چاہیں اور اگر یہ مٹی کو ہاتھ لگا دیں تو مٹی سونا بن جائے۔ یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ پاور ہوتی ہے، ان کے اندر یہ قوت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ہر مقدس ولی سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے ہر ولی سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب انہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے ہر ولی سے محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ولی ہو۔ کسی ولی کی شان میں گستاخی مت کرو، کیونکہ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ قبر میں بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ میدان محشر میں بھی برباد